سورۃ القمر پارہ نمبر 27 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعۃ وانشق القمر صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ القمر ہے۔ نزولی اعتبار سے اس کا 37واں نمبر ہے، یعنی 36 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں، اور قرآن مجید میں جو ہمارے سامنے ترتیب ہے جس کو ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے، اس کے مطابق یہ 54 نمبر پر ہے اور 3 رکوع اور 55 آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ قمر اس لیے ہے کہ اس کی پہلی آیت مبارکہ میں شق القمر کا جو معجزہ ہے اس کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام سورہ قمر ہے۔ اور اس کا سورہ نجم کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے کہ سورہ نجم میں یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو کارساز سمجھ کر مت پکارو، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو زبردستی اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کر کے کسی کو بخشوا لے۔ اور اب سورہ قمر میں اس کی دلیل بیان کی ہے کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر چیز کو اندازے سے پیدا کرنے والا ہے، سارے اختیار اسی کے پاس ہیں، لہذا وہی معبود ہے اور سب کچھ کرنے والا وہی ہے، اس پہ کسی کا زور نہیں چلتا۔ اور اس سورہ مبارکہ کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس کی پہلی 5 آیات جو ہیں ان میں یہ شق القمر کا جو معجزہ ہے اس کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 6 سے آگے اخروی ڈراوا ہے، اور پھر آگے جو ہے نا وہ دنیاوی عذاب کے 5 نمونے بیان کیے گئے ہیں، اور پھر سورہ مبارکہ کے آخر میں کچھ بشارات ہیں، کچھ شکوے ہیں، اور ساتھ ہی اس کا مرکزی مضمون بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چیز کو اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تو سب سے پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ گئی ہے، وانشق القمر، اور چاند پھٹ گیا ہے، 2 ٹکڑے ہو گیا ہے۔ اب فرمایا نا کہ اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ گئی ہے۔ قیامت قریب آ گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا زمانہ ہے، اسی میں قیامت آ جائے گی۔ پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ انتظار تھا بھائی کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر آخر زمان پیغمبر آئیں گے، تو پھر قیامت آئے گی۔ لیکن قیامت کی سب سے بڑی نشانی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنی مبارک 2 انگلیوں کو ایسے ملا کے تو سمجھایا، فرمایا کہ آنا والساعۃ کا ہاتین، میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح ہیں، یعنی ہمارے درمیان اب کوئی فاصلہ نہیں ہے، اسی زمانے میں جو ہے وہ قیامت آ جائے گی۔ اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ جو دنیا کے دن ہیں، یہ ایک دن جو ہے نا وہ 1000 سال کے برابر ہے بعض تفسیروں کے مطابق۔ تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے یعنی تقریباً 1.5 دن ہوا ہے اس اعتبار سے۔ تو قیامت بہت قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ قیامت کو بہت دور سمجھتے ہیں، لیکن فرمایا وہ بہت ہی قریب ہے، ہم اس کو بڑا قریب سمجھتے ہیں کہ اس کا زمانہ بڑا قریب آ گیا ہے۔ اور فرمایا کہ وانشق القمر، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے، چاند پھٹ گیا ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی نشانی، علامت اور معجزہ عطا کیا اس کا تذکرہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ تقریباً یہ ہجرت سے 5 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مینا میں تشریف فرما تھے، کچھ کفار کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ 14ویں رات کا چاند گویا چمک رہا تھا، شدید چاندنی تھی۔ تو اس وقت کفار نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اپنی نبوت اور رسالت پہ کوئی ہمیں نشانی دکھائے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ ذرا آسمان کی طرف دیکھیں، تو جب آسمان کی طرف دیکھا تو یہ جو چاند تھا یہ بالکل دو ٹکڑے الگ الگ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ٹکڑا جو ہے وہ پہاڑ کے اس طرف نیچے کو اور دوسرا پہاڑ کے اس طرف اوپر کو رہا، بالکل واضح طور پہ جو ہے نا وہ خلا الگ الگ نظر آئے، اور ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس کا نظارہ کیا، مشاہدہ کیا، دیکھا، لیکن چونکہ ان کے مقدر میں ایمان نہیں تھا۔ اگر مقدر میں ایمان ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر اور قرآن و مجید سب سے بڑا معجزہ تھا، یہ تو پہلے دیکھ چکے تھے۔ تو وہ نعوذ باللہ کہنے لگے جی یہ تو آپ نے جادو کر دیا ہے، ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا ہے، چاند کس طرح دو ٹکڑے ہو سکتے ہیں؟ وہ ایمان نہیں لائے اتنا واضح معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی، اور پھر چاند جو ہے وہ دوبارہ اپنی حالت پہ آ کے جڑ گیا۔ اچھا، یہ جو انشقاق قمر کا تذکرہ قیامت کے ذکر کے بعد کیا، اس میں قیامت پہ ایک دلیل بھی ہے کہ جس طرح چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اسی طرح تم بھی دنیا سے چلے جاؤ گے، مر جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، اور پھر جس طرح چاند اپنی حالت پہ جڑ گیا تو دوبارہ تمہارے روح مال جسم یہ جوڑ دیے جائیں گے اور قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہو گے۔ اور اس وقت یہ تاریخ فرشتہ ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ وہ جو ساتھ بیٹھے تھے بدبخت جن کے مقدر میں ایمان نہیں تھا، وہ اپنی آنکھوں سے نظارہ کرنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت یہ ہندوستان میں مالی مار اس علاقے کا جو مہاراجہ تھا، اس نے دیکھا اپنے تمام کابینہ سمیت لوگوں سمیت کہ سر وہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے، تو اس نے کہا ضرور کوئی نئی بات دنیا میں آئی ہے، اس کی تحقیق کرنی چاہیے اور اس کی جستجو میں رہنا ہے۔ اس نے باقاعدہ لکھوا لیا، اور سن 94 ہجری میں کافی عرصے بعد عرب کے تاجر وہاں گئے اور ان سے ان کو پتہ چلا، تو وہ سارے لوگ وہاں مسلمان ہو گئے تھے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت دینی تھی، انہوں نے اتنا دور دیکھا اور اتنے عرصے بعد اس کی حقیقت معلوم ہوئی تو وہ سارے مسلمان ہو گئے، علاقے کا علاقہ ہی۔ اور جن کے مقدر میں ایمان نہیں تھا تو وہ ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن کہہ رہے نہیں جی یہ تو جادو ہو گیا، نعوذ باللہ۔ فرمایا نا اقتربت الساعہ، تو قیامت قریب آ گئی، وانشق القمر، اور چاند پھٹ گیا، دو ٹکڑے ہو گیا۔ اب تو یہ جو چاند پہ جانے والے یہ بھی تصدیق کرتے ہیں کہ اس کے چاند کے بالکل درمیان میں پوری ایک لکیر نظر آتی۔ وَإِن يَرَوْا آیَتَیْن، اور اگر وہ دیکھیں کوئی نشانی تو یورزو، وہ اعراض کرتے ہیں، وَيَقُولُوا، اور کہتے ہیں، سحر مستمر، جادو ہے جاری رہنے والا، ایک جادو ہے پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ پہلے انبیاء کے بارے میں نعوذ باللہ کہتے وہ بھی ایسے کرتے تھے۔ یا یہ ہے کہ مستمر کا معنی طاقتور، یعنی ایک مضبوط اور طاقتور جادو ہے جو پہلے تو زمین پہ چلتا تھا، اب آسمانوں پہ چلا گیا۔ وَكَذَّبُوا، اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جھٹلایا، وَاتَّبَعُوا، اور ان کفار نے پیروی کی، اہواءہم، اپنی خواہشات کی۔ ان کے جھٹلانے کی وجہ یہی تھی کہ وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلنا چاہتے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ اگر دین کے مطابق چلیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے تو خواہش کو دبانا پڑے گا، اپنی خواہشات کو دین کے تابع کرنا پڑے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور حکم کے تابع کرنا پڑے گا۔ اس لیے انہوں نے خواہش کو اپنا معبود اور الہ بنایا ہوا تھا، جو ان کی خواہش میں آتا تھا وہ کرتے تھے۔ تو فرمایا اس لیے انہوں نے جھٹلایا، لیکن فرمایا وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، اور ہر معاملہ ٹھہرا ہوا ہے اپنے وقت پر، یعنی ہر کام اپنے وقت مقرر پر ہو جائے گا، کہ جو وقت مقرر ہے ان کے عذاب کے لیے اس وقت ان پہ عذاب آ جائے گا، ان کو کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، تحقیق آ گئی ہیں ان کے پاس، مِنَ الْأَنْبَاءِ، خبریں، یعنی پہلے انبیاء علیہ الصلاۃ کو جھٹلانے والوں کی خبریں وہ ان کے پاس آ گئی ہیں، ما فیہ، وہ کہ جن میں ہے، مزدجر، ڈانٹ ڈپٹ، یعنی ان کے لیے جن میں جو ہے وہ باخبر کرنے کے ذرائع موجود ہیں، اور ان میں ان کو بیدار کیا گیا ہے، متنبع کیا گیا ہے، لیکن وہ متنبع نہیں ہوئے۔ حکمت بالغہ، یہ خبر ہے مبتدا معذوف کی،
کہ یہ قرآن مجید جو ہے نا یہ ایک ایسی حکمت ہے کہ جو انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. فما تغنی النذر، فرمایا یہ انتہا کو پہنچنے والی حکمت ہے قرآن مجید، لیکن اس کے باوجود بھی فرمایا کہ فما تغنی النذر کہ پس نہیں فائدہ دیتے ان لوگوں کو ڈراوے. یعنی مشرکین اپنے کفر اور شرک کی وجہ سے اس قدر ان کے دل اور اندر سخت ہو گئے ہیں، ان کے دلوں پر مہر جباریت لگ گئی ہے، ان کے دل سیل ہو گئے ہیں کہ یہ جو حکمت کی انتہا کو پہنچا ہوا قرآن ہے یہ بھی ان کے سامنے بیان کیا گیا اور یہ بھی ان کو سنایا گیا، لیکن اس کا بھی بالکل کوئی اثر ہی نہیں ہوا. وجہ یہ کہ اثر اس پہ ہوتا ہے جو متوجہ ہو کے بیٹھتا ہے اور جس کے اندر انابت ہوتی ہے، اللہ کی طرف وہ رجوع کرتا ہے تو پھر اس پہ اثر کرتا ہے. ان کے اندر انابت اور رجوع ہی نہیں ہے بالکل، ان کے دل تو مقفل ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں ان پر. کہتے ہیں نا برتن اگر سیدھا کر کے رکھیں گے کسی بھی یعنی نل کے نیچے، ٹوٹی نلکے کے نیچے، تو وہ بھر جائے گا، لیکن اگر اس کو الٹا رکھیں گے تو ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر جو ہے وہ اس نلکے اور ٹوٹی کو کھول دیں، چلا دیں تو کبھی نہیں بھرے گا. تو مشرکین کے وجہ دل ہی اوندے تھے، الٹے کیے ہوئے تھے، سمجھتے ہی نہیں تھے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ آپ نے ان کو بہت ہی زیادہ محنت کے ساتھ اللہ کا پیغام سنا دیا اور انہوں نے نہیں مانا، تو فرمایا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کر لیں بس. کیوں کہ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، اس دن تک یہ ایمان نہیں لائیں گے جس دن پکارنے والا پکارے گا ایک ناگوار چیز کی طرف. اور اس سے مراد یعنی اسرافیل ہیں کہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا نا تو سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، جو دنیا میں زندہ ہے وہ بھی مر جائیں گے، کوئی زندہ نہیں رہے گا، ختم سب. فصائق من فی السماوات ومن فی الارض، زمین و آسمان میں جتنی بھی زندہ مخلوقات ہے سب ختم ہو جائے گی. الا من شاء اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھنا چاہیں گے، وہ حاملین عرش فرشتے ہیں، اسی طرح جبریل ہے، اسرافیل ہے، باقی ساری دنیا ختم مل کر. اور ثم نفخ فی اخری فاذا هم قیام ینظرون، دوبارہ جب اسرافیل پھونکیں گے سور میں تو پھر وہ سارے قبروں سے زندہ ہوں گے. اور پھر فرمایا کہ وہ جب زندہ ہوں گے اور ان کو ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا بلانے والا، اس سے مراد قیامت ہے یا یہ کہ انجان چیز کی طرف، کہ ان کو بالکل ان کے حساب و کتاب کے لیے بلایا جائے گا. ان کے وام و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ یہ بھی ہونا ہے اور یہ احتساب بھی ہمارا ہونا ہے، کیونکہ مشرکین تو اس چیز کو مانتے ہی نہیں تھے. تو خیر بہرحال فرمایا کہ اس دن تک ایمان نہیں لائیں گے وہ، یوم جس دن یدعو الداعی پکارے گا پکارنے والا الی شیء نکر، ایک انجان اور ناگوار چیز کی طرف، یعنی میدان معاشر میں جمع کرنے کے لیے بلائے گا. تو وہاں جمع ہوں گے کس طرح؟ خش عن ابصارہم، جھکی ہوئی ہوں گی ان کی آنکھیں شرم کے مارے کہ وہاں ان کو اپنی کرتوتیں یاد آ جائیں گے نا دنیا میں ہم نے کیا کچھ کیا ہے. اور ان کو یہ بھی پتہ چل جائے گا قبروں سے نکلتے ہی، اللہ اکبر، قبروں سے نکلتے ہی انہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اسی سختی کے ساتھ یعنی وہاں قبروں سے نکالا جائے گا ان کو، بلکہ مرتے وقت ہی پتہ چل جاتا ہے. وہ فرشتے بڑی سختی کے ساتھ ان کی روح نکالتے ہیں، پھر عذاب قبر بھی ہوتا ہے. تو اس وقت جو ہے نا فرمایا خش عن ابصارہم، جھکی ہوئی ہوگی ان کی آنکھیں، یخرجون من الاجداث، وہ نکلیں گے اپنی قبروں سے، کأنہم، گویا کہ وہ جراد منتشر، پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں. یہ جراد کا معنی کیا؟ ٹڈی دل، اور منتشر معنی بکھری ہوئی، پھیلی ہوئی. کہ جس طرح یہ ٹڈی دل کے لشکر آتا ہے نا تو فصلوں کی فصلیں اجاڑ دیتا ہے ہر طرف، حلال ہے ویسے بھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا احلت لنا المیتتان، دو چیزیں ایسی ہیں جو بغیر ذبح کرنے کے بھی ہمارے لیے حلال ہیں، السمک والجراد، ایک مچھلی اور ٹڈی. اور فرمایا وحلت لنا الدمان، دو خون ہمارے لیے حلال ہیں، الکبد والطحال، ایک جگر کلیجہ اور دوسرا تلی، یہ بھی حلال ہے. ٹھیک ہے، تو حالانکہ وہ خون کا مجموعہ ہوتا ہے
لیکن وہ دونوں چیزیں حلال ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں بغیر ذبح کے بھی حلال ہیں، تو ان میں یہ ٹڈی بھی ہے۔ ہاں لیکن جب یہ آتی ہے تو فصلوں کی فصلیں اجاڑ دیتی ہے، وہ ہر طرف بکھرے نظر آتے ہیں۔ تو قیامت میں چونکہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری انسان تک سارے قبروں سے نکالے جائیں گے نا، جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اور اس وقت بھی جو فوت ہوں گے وہ بھی سارے کے سارے زمین سے ان کو دوبارہ جب اٹھایا جائے گا، نکالا جائے گا، تو اتنے زیادہ ہوں گے وہ جس طرح ٹڈی دل ہے، ٹڈیوں کا لشکر ہے، بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، اور مہطعین میں تیزی سے چل رہے ہوں گے لداعی پکارنے والے کی طرف، اسرافیل کی جس طرف سے آواز آئے گی نا تو بھاگتے ہوئے ادھر آئیں گے۔ یقول الکافرون، کافر کہیں گے ھذا یوم عسر، یہ دن ہے بہت سخت۔ ظاہر ہے وہ دن بڑا سخت ہوگا ان کے لیے، تو 1000 سال کا بلکہ 50,000 سال کا محسوس ہوگا کافروں کو۔ قیامت والا دن اتنا سخت دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس دن کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ ایمان والوں کے لیے تو جس طرح 2 نمازوں کے درمیان کا وقت ہے جی، بس اتنا سا محسوس ہوگا۔ جو صحیح مومن ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ کذبت قبلہم قوم نوح۔ ہاں اچھا، اب جو ہے نا آگے دنیاوی عذاب کے 5 نمونے بیان کیے، یعنی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اور قیامت تک آنے والے کفار کو یہ باخبر کر رہے ہیں کہ جس طرح ان قوموں نے جو ہے نا وہ اپنے رسولوں کو جھٹلایا اور یہ قومیں ہلاک ہوئیں، تو اسی طرح تم بھی جھٹلا رہے ہو تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ اب سب سے پہلے قوم نوح کا تذکرہ ہے کہ حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام یہ پہلے رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے باضابطہ رسول بنا کے بھیجا ہے، یعنی باضابطہ صحیفے دیے ہیں، اور یہ اولو العزم رسل میں سے ہیں، اور یہ پہلے رسول ہیں کہ جو شرک کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اسی لیے کان الناس امۃ واحدہ، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ادریس علیہ الصلوۃ والسلام تک لوگ ایک ہی دین تھا، بس لا الہ الا اللہ، سارے توحید پہ تھے، باقی کمی بیشیاں تھیں لیکن عقیدہ سب کا مضبوط تھا۔ لیکن ادریس علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے چلے گئے اور اس کے بعد جو ہے نا لوگوں نے ان کے اور ان کے بیٹوں کے مجسمے بنا کے ان کو پہلے تو گھروں میں رکھ لیا، لیکن آہستہ آہستہ انہی کی پوجا شروع ہو گئی، اور پھر یہاں تک کہ دنیا میں شرک پھیل گیا، اور پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا اس شرک کے خاتمے کے لیے 950 سال۔ یہ سورہ عنکبوت ہے نا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مدت کو بیان فرمایا ہے، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، یعنی 1000 سال رہے ان میں مگر 50 سال کم، یعنی 950 سال تو صرف تبلیغ کا زمانہ ہے، اور اتنی محنت کی لیکن اس کے باوجود 80 یا 82 لوگ مسلمان ہوئے۔ اب دیکھ لیں کتنا وہ شرک ان کے اندر رچا بسا ہوا تھا، اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، رب انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں کمزور ہوں، اب بس میرا بس نہیں چلتا، میں نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا، اب میری مدد فرما اس قوم کے مقابلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہمارے سامنے ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ، اور پھر کشتی بنانی شروع کی، یہ جو کوفہ کا علاقہ ہے وہاں پر، اور کشتی جب تیار ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ جب زمین سے قریب جو تنور تھا اس سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو پھر آپ نے اور کشتی میں سوار ہو جانا ہے، اور پھر ہر چیز کا جوڑا جوڑا جاندار وہ بھی، اور اسی طرح جو ایمان والے وہ بھی سوار ہو جائیں۔ وہ کشتی میں سوار ہوئے، آسمان نے مسلسل بارش برسانی شروع کی، زمین میں جگہ جگہ سے چشمے پھوٹ پڑے، زمین نے پانی اگلنا شروع کر دیا، اب اوپر سے پانی برس رہا ہے، زمین پانی جذب کرتی ہے نا تو زمین باہر نکال رہی ہے، تو یہاں تک کہ یہ سلسلہ تفسیروں میں لکھا ہے 6 مہینے تک جاری رہا، اور اتنا زیادہ پوری دنیا میں پانی پھیل گیا کہ پہاڑ بھی ڈوب گئے، صرف بچے وہی کہ جو حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کے، اور وہ کشتی اسی طرح پانی کے اوپر پھرتی رہی 6 مہینے، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا زمین کو، لوگ سارے ہلاک ہو گئے جو نامراد نہ ماننے والے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا پانی کو روک لے، زمین کو حکم دیا پانی نگل لے۔ اب اس کو نگلتے نگلتے بھی کافی 40 دن سے بھی زائد کا عرصہ گزر گیا، اور پھر یہ کشتی جو ہے نا وہ ارارات پہاڑی سلسلہ ہے، یہ آرمینیا، آذربائیجان، ترکی اور اسی طرح عراق کی سرحد پہ ارارات، وہاں پہاڑ جودی
واستوت علی الجودی، قرآن مجید میں اس کا نام ہے واستوت علی الجودی. وہ جودی پہاڑ پہ جا کے وہ کشتی ٹھہری جو سطح سمندر سے تقریباً 17,000 فٹ بلند ہے، بہت زیادہ. اور وہاں پھر جو ہے نا حضرت نوح علیہ السلام اترے، اور پھر ان کے ساتھ جو ایمان والے وہ بھی اترے، اور پھر آگے دوبارہ انسانیت وہاں سے چلی. یہ جو بیت اللہ ہے نا، اس کی جو بنیادیں ہیں، یہ بیت اللہ تو انسانوں کی تخلیق سے پہلے کا یہ تعمیر شدہ تھا. سب سے پہلا گھر جو زمین پہ بنا وہ بیت اللہ تھا. لیکن طوفان نوح میں یہ ختم ہو گیا، اور اس کی یعنی دیواریں اور اسی طرح بنیادیں بھی جو ہے نا وہ مدھم ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں عراق سے بھیجا، اور پھر دوبارہ انہی بنیادوں کو کھودا اور بیت اللہ کی تعمیر کی. فرمایا نا کذبت، جھٹلایا، قبلہم، ان سے پہلے، قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے، فکذبوا عبدنا، اللہ فرماتے ہیں پس انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو، حضرت نوح علیہ السلام کو. وقالوا، اور کہا، مجنون، یہ پاگل ہے. وہ کہنے لگے جی ساری قوم سے ٹکر لی ہوئی ہے، یہ تو پاگل والا نعوذ باللہ کام کر رہا ہے، استغفر اللہ. وازدجر، اور خوب ان کو ڈانٹا، جھڑکا، یعنی جگہ جگہ پہ جھڑکتے، ان کو ڈانٹتے، پتھر پر مارتے، بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی. تو بالآخر جب یعنی انتہا کو پہنچ گئی تکلیفیں، تو فدعا، پس انہوں نے دعا کی، پکارا رب، وہ اپنے رب کو. کیا کہا؟ انی مغلوب، بے شک میں عاجز ہوں، فانتصر، پس آپ میری مدد کیجئے، یا اللہ میری مدد کیجئے، میں تو بڑا عاجز ہوں. تو کیا ہوا؟ ففتحنا ابواب السماء، پس ہم نے کھول دیے آسمان کے دروازے. ففتحنا، پس ہم نے کھول دیے، ابواب السماء، آسمان کے دروازے، بماء منہمر، زور سے برسنے والے پانی کے ساتھ. منہمر، لگاتار مسلسل زور سے برسنے والی بارش. کہ آسمان کے دروازے کھول دیے زور سے برسنے والے پانی کے ساتھ، یعنی اتنا زیادہ پانی برس رہا ہے کہ گویا آسمان جس طرح وہ ڈیم وغیرہ کے بند کھول دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے نا جی، کہ کتنے آرام سے پانی کے قطرے آتے ہیں. اب جب جہاں پر ہم کہتے ہیں سنتے ہیں جی بادل پھٹ گیا، تو یہی ہے نا کہ اچانک سارا پانی، تو وہاں وہ انسان کیا وہ نیچے جگہ میں اتنا بڑا گڑھا بن جاتا ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے عذابات سے محفوظ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے ٹنوں کے حساب سے پانی جو ہے وہ فضا میں جمع کیا ہوا ہے، اس کو ادھر ادھر چلا رہے ہیں. اب پہاڑی علاقوں میں برف پڑتی ہے، اب اس دفعہ کافی پڑ رہی ہے، ابھی بھی جاری ہے، آج بھی جاری ہے. تو بلکہ جن علاقوں میں 1-1 فٹ پڑتی تھی وہاں 3 فٹ سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہے کہ وہ برف بالکل اس طرح آتی جس طرح روئی کے گالے، ایسے آرام سے. اب وہی برف اگر تیز آئے تو کسی کا کیا کرے. اللہ، اولے بھی تو چھوٹے چھوٹے آتے ہیں نا، اگر بڑے اولے آ جائیں. یہ پچھلے سال اسلام آباد میں ہوا تھا نا، تھوڑے بڑے آ گئے تو گاڑیوں کے شیشے بھی کیا ہو گئے. ہاں، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اپنے عذابات سے بچائے جی. اچھا جی. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور ہم نے پھاڑ کر زمین سے چشمے بہا دیے. وَفَجَّرْنَا، اور ہم نے بہا دیے، الارض، زمین سے، عیونا، چشمے. عیونا یہ عین کی جمع ہے، چشمے. فَالْتَقَى الْمَاءُ، پس پانی مل گیا، پانی مل گیا یعنی زمین پانی سے بھر گئی. عَلَىٰ أَمْرٍ، اس حکم پر، قد قدر، جو مقدر ہو چکا تھا. یعنی اللہ کی طرف سے جو حکم پہلے طے ہو چکا تھا، مقرر ہو چکا تھا، اس کے مطابق ساری زمین پانی سے بھر گئی، پانی جمع ہو گیا زمین پہ. وَحَمَلْنَاهُ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے سوار کیا اس کو. کس کو جی؟ نوح علیہ السلام کو. وَحَمَلْنَاهُ، اور ہم نے سوار کیا اس کو. ضمیر واحد، باقی سارے ان کے تابع ساتھ تھے نا جی، تو لشکر کے سردار تو وہی تھے نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یا انہی کا تذکرہ کیا. وَحَمَلْنَاهُ، اور ہم نے ان کو سوار کیا، عَلَىٰ ذَاتِ الْوَاحٍ. الواح یہ لوح کی جمع ہے. لوح کہتے ہیں لکڑی کی تختیوں کو، لکڑی کے تختے پھٹے. تو وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے ان کو سوار کیا تختوں والی، میخوں والی، یعنی کیلوں والی کشتی پر. کہ کون سی کشتی؟ کہ جس کے وہ
لکڑی کے تختے کیلوں کے ساتھ جوڑ کر اس کو بنایا گیا تھا۔ تجری بِأَعْيُنِنَا، اللہ فرماتے ہیں وہ کشتی چلتی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے، یعنی ہماری نگرانی میں وہ کشتی چلتی تھی۔ اور کیا تھا بھائی؟ جزاءً، یہ بدلہ تھا، لمن، اس شخص کا، کان کفر، جس کی ناقدری کی گئی۔ یہ کان کفر، یہ ماضی مجہول ہے کہ یعنی یہ جو عذاب آیا قوم پہ، یہ وہ ناقدری جو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تھی، یہ اس ناقدری کا بدلہ تھا قوم کے لیے۔ جزاءً، یہ بدلہ تھا، لمن، اس شخص کا، کان کفر، جس کی ناقدری کی گئی، یعنی جس کا انکار کیا گیا۔ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی ہی محنت سے، خیرخواہی سے لوگوں کو باخبر کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی انتہائی ناقدری کی، اور اللہ کو اپنے رسول کی ناقدری انتہائی ناپسند ہے۔ پھر اللہ نے جب عذاب دیا تو پھر ان کو معاف بھی نہیں کیا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا، اللہ فرماتے تھے کہ ہم نے چھوڑ دیا اس کو، یعنی اس قوم کے عذاب کو۔ اور یا یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں یہ کشتی کی طرف حاضمیر راجع ہے، یعنی اس کشتی کو ہم نے چھوڑ دیا، آیتاً، نشانی۔ فَحَلْ مِن مُدَّکٍ، پس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ کہ یعنی قوم نوح کے واقعات قرآن و مجید میں مذکور بھی ہیں، اور پھر اسی طرح جو ان کی کشتی ہے اس کے بھی کھنڈرات بڑی دیر تک جو ہے نا وہاں پڑے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی محدثین کے زمانہ میں لوگوں نے وہاں دیکھے بھی ہیں۔ تو فرمایا فحال میں مدکر، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور ساتھ ہی اللہ نے آخر میں پھر دھمکی لگا دی، فرمایا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، پس کیسا تھا میرا عذاب اور بنظر، اور میرا ڈرانا۔ کہ یعنی میں لوگوں کو پیغام پہنچا دیا اور ان کو عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ باز نہ آئے، تو پھر میرا عذاب کیسا رہا؟ تو اتنا سخت رہا کہ ان کی جڑیں کاٹ دی، کوئی چھوڑا ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔